بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک نہ دیکھی تو ممکن ہے آپ ایک ایسے روحانی راز سے محروم رہ جائیں جو قرآن کی صرف 3 آیات میں چھپا ہوا ہے۔ ہاں، صرف 3 آیات، لیکن یہی 3 آیات ٹوٹے دل کو سہارا دے سکتی ہیں، رزق کی تنگی کو کشادگی میں بدل سکتی ہیں اور بے عزتی کو عزت میں تبدیل کر سکتی ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ اس وقت رزق کی پریشانی میں ہیں، کچھ عزت کے مسئلے سے گزر رہے ہیں، کچھ دل کی تھکن اور ناقدری کے احساس سے جی رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے حل آپ کے پاس ہو، آپ کے قرآن میں ہو، لیکن آپ نے اسے کبھی سمجھ کے پڑھا ہی نہ ہو۔ جب دنیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ایسی صورت نازل فرمائی جس نے قیامت تک عزت کا دروازہ کھول دیا۔ آج ہم بات کریں گے سورہ کوثر کے ان 3 رازوں کی جو اگر آپ سمجھ گئے تو شاید آپ کی سوچ بدل جائے اور شاید آپ کی زندگی بھی۔ اسی لیے وعدہ کریں یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخری حصہ وہ ہے جہاں اصل روحانی طریقہ اور عمل بتایا جائے گا۔ اس سورہ کا شان نزول مستند حوالہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو بعض مشرکین مکہ نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا، یعنی جس کی نسل ختم ہو گئی۔ مفسرین کے مطابق یہ بات خاص طور پر ابن والی نے کہی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ حوالہ تفسیر ابن کثیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ پہلا راز کوثر یعنی خیر کثیر ہے۔ الکوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے، یعنی بے شمار بھلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ حوالہ صحیح البخاری حدیث نمبر 6582 اور صحیح مسلم۔ خیر ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ نبوت، قرآن، امت کی کثرت، مقام شفاعت۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو دنیا کی ظاہری کمی کو خیر کثیر میں بدل دے۔ رزق صرف مال نہیں، رزق میں سکون بھی شامل ہے، عزت بھی اور اولاد بھی۔ دوسرا راز برکت کا اصول ہے۔ اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہاں اللہ ہمیں ایک اصول سکھا رہے ہیں، نعمت ملے تو شکر کرو، شکر عبادت سے ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اب ایک اہم بات کہ برکت کیسے آتی ہے، یہ نماز سے تعلق مضبوط کرنے سے، حلال کمائی اختیار کرنے سے، قربانی کے جذبے سے۔ تیسرا راز عزت کا وعدہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آج دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہر اذان میں بلند ہوتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہتے تھے وہ تاریخ میں گم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ترجمہ سورہ فاطر آیت نمبر 10، یعنی جو عزت چاہتا ہے وہ اللہ سے مانگے۔ یہ وظیفہ نہایت آسان ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی، ہر نماز کے بعد وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائے گا اور اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ حوالہ جامع ترمذی۔ اسی وجہ سے وظیفہ درود ابراہیمی سے شروع کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اور مستجب ہے۔ سٹیپ 2، سورہ کوثر کی تلاوت۔ درود کے بعد سورہ کوثر کو 11 بار پڑھیں۔ 3 آیات کو بالکل سمجھ کر دل میں حاضر کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ خیر کثیر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ شکر و عبادت، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ دشمن ابتر، اللہ کی طرف سے عزت۔ آہستہ پڑھیں اور ہر آیت کے معنی پر غور کریں۔ سٹیپ 3،
دل کی خواہشات اور دعا۔ سورہ کوثر کی تلاوت کے بعد اپنے دل کی خواہشات رکھیں۔ رزق میں برکت، گھر میں سکون، عزت اور مقام، دل کی سکونت۔ دل سے دعا کریں، یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ عملی پہلو اطاعت کے ساتھ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بذات خود برکت کا ذریعہ ہے، اور نماز، شکر اور قربانی یہ اصل اصول ہیں۔ اگر آپ روزانہ اس صورت کو سمجھ کے پڑھیں، نماز کی پابندی کریں اور دل میں یقین رکھیں تو انشاءاللہ برکت محسوس کریں گے۔ دل کو چھو لینے والی اینڈنگ یہ ہے کہ سوچیں، لوگوں نے کہا آپ ابتر ہیں، اللہ نے کہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اگر آج لوگ آپ کو کم سمجھتے ہیں، اگر حالات مشکل ہیں، تو یاد رکھیں فیصلہ لوگوں کا نہیں، اللہ کا چلتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی ابتر نہیں ہوتا۔ آج دعا کریں کہ یا اللہ مجھے خیر کثیر عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رزق حلال، سچی برکت اور دائمی عزت عطا فرما، آمین۔ آپ سب سے ایک سوال ہے، اگر اللہ آپ کو خیر کثیر عطا کر دے تو آپ سب سے پہلے کس چیز میں بہتری دیکھنا چاہتے ہیں؟ رزق، گھر کی برکت، عزت، دل کا سکون؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں، یا اللہ مجھے خیر کثیر عطا فرما۔ اور اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی ہے تو الحمدللہ بھی لکھیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ آخر تک میرے ساتھ جڑے رہے۔